بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کاجو کی خوشبو کافی تیز ہوتی ہے، وہ ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اور یہ کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے۔ یہ گری دار میوہ زیادہ تر شمال مشرقی برازیل کے ساحلی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ گردے کی شکل اور چھوٹے بیج کی طرز کا پھل ہوتا ہے جو آب و ہوا والی جگہوں پر بڑے پیمانے پر کاشت کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر ہندوستان، سری لنکا، کینیا اور تنزانیہ جیسے ممالک میں بھی اس پھل کو اگایا جاتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق چھوٹوں بڑوں کی پسندیدہ خشک گیری کاجو میں قدرتی طور پر صحت کے لیے درکار بنیادی غذائیت اور وٹامنز وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو ماہرین کی جانب سے انسانی صحت کے لیے ناگزیر قرار دیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر کاجو وزن میں کمی اور دل کی بہتر کارکردگی کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کاجو کے شاندار فوائد سے آگاہ کریں گے۔ دنیا بھر میں لوگ اس شاندار میوے کے دیوانے ہیں۔ اس کا مزاج گرم و تر ہوتا ہے، اس میں چکنائی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ کاجو میں شامل اس چکنائی کو اچھی چکنائی سمجھا جاتا ہے۔ 100 گرام کاجو میں تقریباً 600 حرارے اور 60 گرام چکنائی ہوتی ہے۔ اس چکنائی سے غدودوں اور عضلات کے افعال کو فائدہ ہوتا ہے۔ کاجو کی شکل انسانی گردے سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال ہمارے گردوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے، کولیسٹرول لیول کو درست رکھتا ہے اور ہمارے لیے ضروری توانائی کا 20% فراہم کرتا ہے۔ اس میں شامل کیلشیم اور میگنیشیم ہڈیوں اور عضلات کی تعمیر میں مدد کرتے ہیں۔ میگنیشیم کا کافی مقدار میں استعمال دل پر حملوں کو روکتا ہے، درد شقیقہ اور ایذائی جسمانی کے امراض کو دور کرتا ہے۔ کاجو میں تانبا بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، یہ انسداد تیزابیت اور توانائی پیدا کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ کاجو میں وٹامن، فائبر، منرلز اور دیگر اجزاء پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے کئی خطرناک بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، اور اس کی موجودگی کی وجہ سے بچوں کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ کئی ایسی ادویات جو ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان میں کاجو کی کچھ نہ کچھ مقدار ضرور موجود ہوتی ہے۔ کاجو میں کئی منرلز جیسے پوٹاشیم، مینگنیز، کاپر، سیلینیم، میگنیشیم، زنک اور آئرن موجود ہوتے ہیں۔ کاجو کی تھوڑی سی مقدار سے بھی ہمارے جسم کو قیمتی دھاتیں مل جاتی ہیں، اور کاجو میں پائے جانے والے کاپر اور زنک کی وجہ سے انسانی نشو و نما میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے یہ بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے انتہائی اہم غذا ہے۔ نہار منہ شہد کے ساتھ کھانے سے نسیان کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ کاجو کے پھل کا رس ور میں ہونے والے درد کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کے چھلکوں کا تیل سرکہ میں بھگو کر حاصل کرتے ہیں، جو ایگزیما اور عطشک میں مالش کرنے سے فائدہ دیتا ہے۔ اس کے مغز کا مربع دل و دماغ کے لیے طاقتور ہے۔ جسم کے مسوں اور پھوڑے پھنسیوں کو ہٹانے کے لیے اس کا تیل لگایا جاتا ہے۔ اس کا مغز دانتوں کی جڑوں کو ہونے والے درد میں آرام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کاجو دیگر بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند ہے، جیسا کہ نمبر 1، جلد۔ کاجو جلد کی حفاظت کرنے اور اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ کاجو کو اگر رات بھر بھگو کر رکھا جائے تو یہ اس قدر نرم ہو جاتے ہیں کہ دودھ کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مٹھاس اور چکنائی سے پاک کاجو کے ایک کپ میں صرف 25 کیلوریز اور 2 گرام چربی ہوتی ہے، جس کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے جلد جوان رہتی ہے۔ اس کو پیس کر اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیا جائے اور اس مکسچر کو چہرے پر لگایا جائے یا اس کا مساج کیا جائے تو جلد میں نکھار آ جاتا ہے۔ یہ مکسچر جلد کو سورج کی تیز شعاؤں سے ہونے والے نقصانات سے بھی بچا سکتا ہے۔ نمبر 2، خون کی کمی۔ کاجو میں گائے کے کیمے جتنا فولاد ہوتا ہے، اسے کھانے سے جسم میں خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کاجو میں جست بھی پایا جاتا ہے جو جسم کی معمول کی افزائش کے لیے از حد مفید ہے اور نیا خون بنانے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ خون کی کمی کو دور کر کے جسم کو توانائی بخشتا ہے، جس سے چھوٹا، بڑا، بوڑھا، جوان چاق و چوبند نظر آتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ کاجو آئرن کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اور خون کو صاف کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 3، کینسر۔ کینسر جیسی مہلک بیماری سے بچے رہنے کے لیے کاجو کا استعمال کرنا ایک بہترین فیصلہ ہے، کیونکہ یہ بات تحقیق سے ثابت ہوئی ہے کہ کاجو میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جن کی بدولت ٹیومر اور کینسر کے خاتمے میں مدد ملتی ہے، اور اس کے استعمال سے انسان ان خطرناک بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 4، بینائی۔ کاجو کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ موتیا جیسی خطرناک بیماری سے بھی بچاتا ہے۔ کاجو کا استعمال اگر دودھ میں ڈال کر کیا جائے تو یہ آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت مفید ہے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے
جو اسکول جاتے ہیں اور ان بچوں کے لیے جو حفظ کی کلاس لیتے ہیں۔ کاجو اور دودھ کے استعمال سے ایسے بچوں کی بینائی تیز رہے گی اور ایسے بچے پڑھائی میں بھی مزید ہوشیار ہو جائیں گے۔ نمبر 5، ذہنی دباؤ۔ اگر آپ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے مختلف طرح کی ادویات استعمال کر کر کے تنگ آ چکے ہیں تو کاجو اس کا بہترین علاج ہے۔ اس میں قدرتی طور پر یہ خاصیت موجود ہے کہ اس کے استعمال سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ اس کی موجودگی سے ہمارا ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ کاجو میں پائے جانے والا ایک اہم جز ٹرپٹوفین جو موڈ کو قابو میں رکھ کر قدرتی طور پر انسانی مزاج کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ یہ جز ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے ساتھ نیند میں پیدا ہونے والے خلل کا بھی خاتمہ کرتا ہے اور بڑھتے بچوں کی بہتر نشو و نما میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ واضح رہے، ڈپریشن سے بچاؤ کے لیے بنائی جانے والی بیشتر ادویات میں کاجو ضرور شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، موٹاپا۔ کاجو کا مسلسل استعمال وزن کم کرنے میں بے حد مفید ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام قدرتی اشیاء میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ جو بھی ان قدرتی اشیاء کا استعمال کرتا ہے ان میں بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ملاوٹی چیزیں کھانے میں استعمال کرتا ہے وہ بیماریوں سے لڑنے میں بھی کمزور ہوتا ہے اور اس طرح ایک بیماری سے بچنے کی بجائے اس انسان کو اور بیماریاں آ گھیرتی ہیں۔ تو آپ کاجو کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے میں مدد دے گا۔ نمبر 7، شوگر۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ کاجو میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون میں موجود انسولین کو عضلات کے خلیوں میں جذب کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ کاجو میں پائے جانے والے ایکٹیو کمپاؤنڈز شوگر کو بڑھنے سے روکنے اور اس میں موجود پوٹاشیم جسم میں موجود شکر کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ٹائپ 2 شوگر والے افراد اسے استعمال کر کے خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ فائبر حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو کہ بڑھتی ہوئی بلڈ شوگر کو روکنے میں مدد دیتی ہے اور ٹائپ 2 کی شوگر سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ ایک حالیہ ریسرچ کے مطابق ٹائپ 2 شوگر کے وہ مریض جنہوں نے اپنی روزانہ کی کیلوریز کا 10% کاجو کی صورت میں لیا، ان کی بلڈ شوگر کی سطح ان مریضوں کی نسبت کم تھی جنہوں نے کاجو کا استعمال نہیں کیا۔ نمبر 8، سردی سے بچاؤ۔ سردیوں میں ٹھنڈ کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے روزانہ 50 گرام کاجو استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے سردیوں میں ٹھنڈ سے ہونے والے مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، امراض قلب۔ کاجو کا کولیسٹرول فری اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونا آپ کے دل کو بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ یہ قلب سے مربوط شریانوں کے امراض سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ روزانہ 10 عدد کاجو کھانے سے صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اس کے مغز کا مربع دل و دماغ کو تقویت بخشتا ہے۔ اس کے علاوہ کاجو میں کچھ ایسے فیٹی ایسڈ پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جسم میں اچھے کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے اور دل کے دورے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10، مضبوط ہڈیاں۔ میگنیشیم اور تانبا ہڈیوں کی صحت کے لیے اہم ہوتے ہیں جو کاجو میں پائے جاتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی عمر کے بچوں کے لیے کاجو فائدہ مند غذا ہے۔ کاجو میں موجود معدنیات خاص طور پر تانبا اور جست کی وجہ سے جسمانی نشو و نما میں مدد ملتی ہے، اس لیے بچوں کی ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے کاجو مفید ہیں۔ کاجو کو اعتدال کے ساتھ کھایا جائے تو بہت فائدہ دیتا ہے اور اگر گری دار میوے بالکل نہ کھائے جائیں تو پروٹین اور منرلز کی کمی ہو سکتی ہے۔